السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ وہی پرانا طریقہ آزمایا گیا ہے، دیے بجھا کے نیا بادشاہ بنایا گیا ہے، لیکن یہ بادشاہ بن تو سکتا ہے لیکن یہ بادشاہ چل نہیں سکتا۔ ایک وہ بادشاہ ہے جو فارم 45 کے مطابق بنا ہے، اور ایک وہ بادشاہ ہے جو فارم 47 کی حکومت ہے۔ اب ان حلقوں کے اوپر کیوں دوبارہ الیکشن کروایا جائے گا؟ تاکہ یہ جو پورا الیکشن ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان سوالات کے اوپر کسی نہ کسی لیول کے اوپر کمپرومائز کیا جا سکے۔ اور مسلم لیگ نون کے لیے اب کیوں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو چکی ہیں، اور اب ایک ایسا الیکشن ہونے جا رہا ہے جس میں فارم 45 کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس میں واضح برتنی ملنے جا رہی ہے۔ ایسا کون سا چیک اینڈ بیلنس آیا ہے، ایسی کون سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے بعد اب سب کو یہ کرنا پڑے گا؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی اب لاہور کی کن 5 نشستوں کے اوپر دوبارہ الیکشنز کروائے جائیں گے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا جو حلقہ ہے وہاں پر استعفے کی خبریں ہیں۔ 2 طرح کی خبریں ہیں کہ بھائی یا تو آپ استعفیٰ دے دیں یا آپ یہ سیٹ ہار چکے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ آپ جو ہے وہ اگر لاہور سے بلانگ کرتے ہیں یا کسی دوسرے ملک سے آپ اسپیشلی بلانگ کرتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ضرور جو ہے وہ لکھیے گا اور بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے بارے میں جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر کیا اوپینین رکھتے ہیں اور کس نظر سے آپ ان الیکشنز کو دیکھتے ہیں۔ تو بات کرتے یہ ہیں کہ بھائی اب وہ سیٹیں جہاں پر داندلی کے ذریعے مبینہ طور کے اوپر فارم 47 کے مطابق وہ سیٹیں حاصل کی گئی تھیں، لیکن فارم 45 میں پاکستان تحریک انصاف وہ سیٹیں جیت چکی ہے۔ ان حلقوں میں دوبارہ جو ہے وہ الیکشنز کروائے جائیں گے، اور اس کی سلیکشن جو ہے وہ بڑی باریکی کے ساتھ کی گئی ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک خبر بتائی تھی، اس وقت جب یہ پی ڈی ایم کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، اسپیشلی نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے، انہوں نے ان حلقوں کا انتخاب کیا تھا جہاں پر خواتین اور ینگ جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان سب کو وہاں پر شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن پھر فارم 47 کے مطابق یہ جیتے، فارم 45 کے مطابق جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت چکی تھی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ لاہور کی 5 ایسی سیٹیں ہیں جہاں کے جو معاملات ہیں، جہاں پر جو پٹیشن ہے وہ عدالتوں میں ہیں، الیکشن کمیشن میں ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو سیٹ ہے وہ ہے علیم خان صاحب کی سیٹ۔ یہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہے، اور ان کی قومی اسمبلی کی جو سیٹ ہے اس کے اوپر بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ سیٹ ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی این اے کی، جہاں پہ شہزاد فاروق صاحب جو ہیں وہ عدالت میں یہ معاملہ لے کر گئے ہوئے ہیں۔ شہباز شریف کی دونوں سیٹوں کے اوپر اور حمزہ شہباز کی جو سیٹ ہے ان کے اوپر بھی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو ایک اور نظر سے دیکھتے ہیں، اور میں آگے چل کر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بھائی نواز شریف صاحب کو کس نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اپنی عزت بچانے کی خاطر آپ مستعفی ہو جائیں۔ جاوید لطیف نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، وہ بات بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ جناب یہ 5 اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اس میں کچھ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ خبر یہ ہے کہ لاہور کی 5 جو انتخابی نشستیں ہیں ان کے اوپر پھر جو الیکشن کا دنگل ہے وہ سجے گا۔ اس میں شہباز شریف کی 2 سیٹیں ہیں، پی پی 154 اور پی پی 158۔ اس میں ایک جو سیٹ ہے وہ ہے علیم خان صاحب کی 149، اس کے بعد حمزہ شہباز کی ایک سیٹ ہے، اور یہ سیٹ ہے پی پی 147، اور ایک مریم نواز کی نشست ہے اور اس کا نمبر ہے این اے 119۔
یہ وہ تمام سیٹیں ہیں جہاں پر انتخابی دنگل جو ہے وہ ایک بار پھر سجے گا۔ پی پی 149 جو ہے علیم خان صاحب یہاں سے جیتے ہیں، یہ وہی نشست ہے جہاں پر حافظ ذیشان جو ہے وہ جیت چکے ہیں، اور ان کا کیس جو ہے وہ کچھ وقت جو ہے اس کے بعد یہ فیصلہ آ جانا تھا، لیکن علیم خان صاحب پہلے ہی یہ نشست چھوڑ کر بھاگ چکے ہوئے ہیں۔ مریم نواز کی جو نشست ہے وہ بھی شہزاد فاروق صاحب جو ہیں وہ لے کر گئے ہوئے ہیں اس معاملے کو بھی۔ اب یہاں پر دو طرح کی جو ہے وہ تھیوری پائی جاتی ہے، میں ایز اے جرنلسٹ آپ کے سامنے یہ رکھ دوں گا دونوں طرح کی تھیوری۔ ایک تھیوری یہ کہتی ہے کہ بھائی یہ جو 5 نشستیں ہیں ان نشستوں کو ان لیڈران نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہاں پر فارم 45 کے مطابق ان کو شکست ہو چکی تھی اور آگے الیکشن میں جا کر ان کے اوپر مسئلہ بننا تھا، اور جب یہ مسئلہ بننا تھا تو بھائی پھر پورے الیکشن کی کریڈیبلٹی کے اوپر مسئلہ بننا تھا۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھائی یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اپنی نشستیں چھوڑیں، اور انہوں نے خود جو ہے وہ کسی کو صوبائی اور کسی کو نیشنل اسمبلی میں ایڈجسٹ کیا ہے، اور اب دوبارہ جو ہے یہاں پر ایک انتخابی دنگل سجے گا۔ اس کے بعد میاں جاوید لطیف صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ اکثر آج کل ایسی باتیں کر رہی ہیں لیکن یہ بات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ان کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک شعر جو ہے وہ سناؤں گا۔ جو موجودہ حکمران، وہ حکمران جو مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں اور جن کے اوپر یہ الزام ہے، ان کے اوپر ایک شعر، اور انہی کے ایک لیڈر مشاہد اللہ نے یہ کہا تھا، اس وقت انہوں نے پی ٹی آئی کے بارے میں کہا تھا، شاید آج وہ ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ یار یہ فٹ ان تو مسلم لیگ نون کے لوگوں کے اوپر بیٹھا ہے۔ یہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، یہ اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، زباں اہل وفا میں پست اور حقیر تم جانے جاؤ گے۔ مطلب آپ نے حکومت تو لے لی ہے، آپ نے وزارت بھی لے لی ہے، لیکن عام پبلک میں آپ کے لیے یہ حالات ہیں کہ بھائی حنیف عباسی اور خواجہ سعد رفیق کو اسلام آباد میں خواتین نے گلے سے پکڑ کے مارا ہے۔ تو یہ حالات ہیں آپ کے، آپ پبلک میں کس قدر ان پاپولر ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا۔ میاں جاوید لطیف صاحب کی بات کے اوپر آتے ہیں، ان سے جب یہ سوال کیا گیا اور لوگ تو اس کے اوپر میمز جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ ایک بندے نے، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہیں پہ، اس نے لکھا کہ بھائی 21 اکتوبر کو جو شخص نواز شریف کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی جو شخص جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آیا تھا، 8 فروری کے بعد وہ غائب ہے، اور اب اس کے جو لواحقین ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں اس کی جو تصویریں ہیں وہ اٹھا کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ یعنی گم شدگی جو ہے وہ بیسیکلی اس طرح کی میم جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ کچھ لوگ اس کو ہنسی کے طور پر لیتے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ اس کو سیریس لیتے ہیں، ان کہتے ہیں کہ بھئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن چونکہ یہ ایک حقیقت سے قریب تر بات ہے اس لیے میں نے بھی یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی اب سوچا یہ جا رہا ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب کی جو سیٹ ہے NA 130 یاسمین راشد صاحب کے مقابلے، صاحبہ کے مقابلے میں، کہ وہ نشست چھوڑ دی جائے اور نواز شریف استعفیٰ دے دیں اس سیٹ سے۔ ادروائز اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو آگے جا کر کورٹ میں، الیکشن کمیشن میں یہ سیٹ یاسمین راشد صاحبہ جیت جائیں گی۔ فارم 45 میں تو وہ جیتی ہوئی ہیں جو پی ٹی آئی کا کلیم ہے، تو اس لیے وہ استعفیٰ دے دیں اور اپنی عزت بچا لیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ ادروائز اگر یہ سیٹ ٹریبونل سے، الیکشن کمیشن سے یا عدالت سے پی ٹی آئی کو واپس مل جاتی ہے تو یہ پورے الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو آلریڈی اس کے اوپر ایک کوسچن مارک ہے، یہ بڑا جو ہے وہ سیریس تھریٹ بن جائے گا، اور یہ ایک سیٹ جو ہے یہ کافی ہوگی شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت ختم کرنے کے لیے۔ تو اس لیے نواز شریف صاحب یہ قربانی بھی دیں اور وہ مستعفی ہو جائیں، یہ بھی ایک کلیم جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ خیر جاوید لطیف صاحب تو کہتے ہیں کہ بھائی پارٹی مشاورت کرے گی، اور نواز شریف صاحب خود بھی مشاورت کریں گے، کیونکہ اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کی بات نہیں چل رہی، اور وہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز کی طرف جو ہے وہ بڑی
وہ جسے وہ کہتے ہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ کر یہی پوچھ رہے کہ تسی کہہ رہے سی گل ہو گئی تے تسی دسیا نہیں تہاڈی ہوئی سی یا میری ہوئی سی، مطلب آپ نے بات اپنے لیے کی تھی یا میرے لیے بات کی تھی۔ تو اصل جو حقیقت ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جو زمینی حقیقت ہے، وہ تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے شاید بات کی تھی اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا استعمال کیا گیا اس پورے سین میں، اور نواز شریف صاحب بڑے سخت ناراض ہیں۔ بہت سارے جرنلسٹ یہ کلیم بھی کر رہے ہیں۔ اینی وے جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ نواز شریف صاحب کا سیاسی کیریئر جس انداز میں شروع ہوا اس سے بڑے مطلب کہ کوئی اچھا انداز بھی نہیں تھا۔ ایک فوجی ڈکٹیٹر جو ہے اس کی گود میں پل کر یہ سیاستدان بنے، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، اور اس کے بعد کیسے جو ہے وہ اقتدار ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک ان لوگوں کے لیے لیسن ہے جو بنا سٹرگل کے کسی مقام کے اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب آپ بیساکھیوں کے ذریعے کمپرومائز طریقے سے عوامی مینڈیٹ کے بغیر جو ہے وہ اس طرح کی حکومت لیتے ہیں یا اس طرح کے پولیٹیشنز آپ بنتے ہیں، تو پھر آپ کا یہی انجام ہوتا ہے، ہونا ہوتا ہے۔ یہ تو قدرت کا قانون ہے۔ آپ بھی اس کے بارے میں لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔